بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب آپ کسی انسان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور وہ انسان آپ سے دور ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ نشانیاں اور اشارے ظاہر کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس شخص کا انتظار کرو جس سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں، جسے آپ رک کر تڑپ کر ہر نماز میں مانگتے ہو۔ وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں جس کو جاننے کے بعد ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے اس من پسند شخص کا انتظار کرنے کو کہہ رہا ہے، جو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس تک پہنچانے کا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آپ کو کچھ اشارے کسی کتاب، حوالہ، کسی ویڈیو کے ذریعے بھی دیتے ہیں۔ کوئی ایسی پوسٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی ایسی آیت اچانک سے آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس سے آپ ان چیزوں کو جان سکتے ہیں، اور انہی نشانیوں کا ذکر آج میں اس ویڈیو میں کروں گی، اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ انسان ہم سے جب دور چلا جاتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیفیں ضرور دور ہوں گی انشاءاللہ، یہ مشکل دن بھی ایک دن گزر جائیں گے اور پھر آپ واپس یہی آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ بس اپنے رب پر بھروسہ رکھنا اور اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اور جب درد بھری آواز سے جب تمہیں اللہ کو یاد کیا تھا اور بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ ہچکیاں، وہ سسکیاں، اس کے بدلے غم کہاں کہاں تمہیں لے گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک کیے تھے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ تم نے کیسے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس شخص کو مانگا تھا، تم کیسے اللہ سے رو رو کر دعا کرتے ہو اور اس شخص کا ساتھ مانگتے ہو۔ یاد رکھنا کہ جس اللہ نے تمہیں دل میں اس انسان کی محبت ڈالی ہے نا، وہی اللہ تمہیں اس انسان کو بھی ایک دن ضرور نوازے۔ بس اللہ کی رحمت کبھی نہ چھوڑنا، اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اپنی دعاؤں سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنی زندگی میں آنے والے سب غم بھول جاؤ گے، تمہاری زندگی سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، تم تکلیف کو اور تکلیف دینے والوں کے نام تک بھول جاؤ گے، مگر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ ہر اس تکلیف کو جب تم نے اس کے سامنے سجدوں میں آنسو بہائے، تمہارا رب نہیں بھولے گا، ورنہ حتیٰ کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے لفظوں اور لہجے سے تمہیں تکلیف پہنچائی نہیں بھولے گا، وہ نہیں بھولے گا ان کالی راتوں کو جس کو تم نے سوئے بغیر گزارا۔ یقین رکھو تم بھول جاؤ گے، تمہیں تکلیف دینے والے بھول جائیں گے، مگر تمہارا رب کبھی نہیں بھولے گا۔ اس کے سامنے بہائے جانے والے آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ وہ محبت تو سب سے کرتا ہے، مگر چنتا انہی ہے جو اس کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور جو اس کی طرف ایک بار آ جائیں وہ واپس خالی ہاتھ نہیں۔ وہ سب کسی کی ذاتی پر یاد رکھتا ہے، کسی کا عذر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اور یاد رکھو کہ جب کوئی چیز، کوئی من چاہی چیز یا کوئی من چاہا شخص اللہ تمہاری قسمت میں لکھ دیتا ہے تو وہ ہر دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو تم سے چھین نہیں سکتی، دنیا کا کوئی انسان اس شخص کو تم سے دور نہیں کر سکتا جو تم نے تمہاری دعاؤں کے بدلے میں دینا ہے۔ اس لیے اپنے رب پر یقین رکھنا اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر چیز دینے پر قادر ہے، وہ تمہاری قسمت بدل کے تمہاری قسمتوں میں ان چیزوں کو بھی لکھنے پر قادر ہے جو تمہاری قسمت میں کبھی تھی ہی نہیں۔ اور پتہ ہے
یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب تم دعائیں لینے والے بن جاتے ہو، جب تم دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہو، جب تم دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہو جاتے ہو، جب تم دوسروں کا دکھ اپنے دکھ کے ساتھ ملا لیتے ہو، جب تم دوسروں کا دکھ اپنے دل میں محسوس کرنے لگ جاتے ہو، جب تم دعاؤں کے حقدار بن جاتے ہو، اور جب تم دوسروں کی دعائیں لینے والے ہوتے ہو تو رب تمہاری دعاؤں پر کون فرما دیتا ہے۔ اور یہی تو اشارے ہوتے ہیں جب اللہ تمہیں کہتا ہے کہ اپنے من پسند شخص کا انتظار کرو، اس کو دعاؤں میں مانگنا جاری رکھو، اپنی من چاہی چیزوں کو دعاؤں میں مانگتے رہو۔ اگر آج دعا قبول نہیں ہو رہی تو کل ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے ان اشاروں کو سمجھو، ان نشانیوں کو سمجھو اور اپنے رب سے مانگتے رہو، اور یاد رکھو کہ جس کی شادی آپ کے ساتھ لکھی ہے وہ بندہ ایسے ایسے طریقوں سے آپ کے پاس پہنچے گا، ایسے ایسے وسیلے اللہ آپ کے لیے بنا دے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے کہ اللہ کی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ لیکن اللہ کی مدد پکڑ کر تو دیکھیں، کسی کو صرف استعمال کرنے کے لیے یا اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی کو چاہ رہے ہو تو آپ اپنے دل میں اتنے سخت ہو جائیں گے کہ آپ پر کوئی گناہ اثر نہیں کرے گا۔ لیکن آپ روحانی طریقے سے کسی کو پانا چاہتے ہیں، آپ اپنے رب کی حدود سے آگے نکلتے نہیں اور اپنی دعاؤں میں اس شخص کو مانگتے ہیں، اپنے تقوی کا خیال رکھتے ہیں، رب آپ کی ان تعریفوں سے مدد کرے گا کہ وہ شخص خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اور ایک نشانی تو یہ ہے کہ جب آپ توکل اور یقین زاری ہر سوالیہ نشان کو امید کے جوابوں سے بھرنے لگ جاتے ہو نا، تو امید باوجود امید کی روشنی آپ بجھنے نہیں دیتے، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اشارہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنی حفاظت کے سائے میں لے لیا ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ اشارہ دیا ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کو جاری رکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ جس کام کا تم پختہ ارادہ کر لو تو پھر صرف اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ پھر اگر اللہ تمہارے دل میں کوئی بھلائی دیتا ہے تو جو کچھ بھی آپ سے لیا گیا ہے، جس کے انتظار میں آپ ہیں، تو یقیناً اللہ اس سے بہتر کر کے آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ نشانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ سے لی گئی من پسند چیز واپس آنے والی ہے۔ اسی طرح دوسری نشانی جو آپ محسوس کر سکتے ہو وہ یہ کہ تمہارے دل میں بار بار انہی چیزوں کا خیال آنا کہ میرے اللہ نے میری من پسند چیز کیوں مجھ سے چھین لی ہے، لیکن تم اس سے دور کے باوجود بھی دور نہیں ہو سکتے ہو، جب چاہ کے بھی تم اس چیز کو خود سے الگ نہیں کر سکتے ہو، اس چیز کا خیال اپنے ذہن سے نہیں نکال سکتے ہو، تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جب اللہ تمہیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے لیے دعائیں جاری رکھو، اس چیز کو دعاؤں سے حاصل کرو، یہ ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں میرے رب کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ عن قریب تمہیں تمہارا اللہ اتنا نواز دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ آیت مجھے بہت تسلی دیتی ہے، مجھے مایوسی سے نکالتی ہے، مجھے ایک نئی امید دیتی ہے، مجھے برابر یقین دلاتی کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز مجھے محروم نہیں کر سکتی، کسی خواہش کی رسائی مجھے میرے رب کی رحمت سے دور نہیں کر سکتی۔ ایک سکون اترتا ہے دل میں جب انسان آیت خوبصورتی کو محسوس کرتا
وجہ تمہاری زندگی میں ہزار خواہش ادھوری ہو، مگر تم اسی ایک آیت کو تھام لوگے نہ تو جان جاؤ گی کوئی محرومی نہیں رہی۔ نا امید انسان کو خوشگوار بنا دیتی ہے کہ چاہے دنیا دے یا نہ دے۔ مجھے جس چیز کی خواہش ہے، مگر میرا رب تو مجھے بہت کچھ نواز رہا ہے۔ جو چیز تم سے چھن گئی، ہر وہ چیز خواہش جو تمہارے دل سے لوگوں نے چھین لی ہے، وہ انسان جو تمہارا من چاہا تھا لوگوں نے دور کر دیا یا حالات نے اسے دور کر دیا۔ جب تم دعائیں مسلسل جاری رکھتے ہو، اپنے آنسوؤں سے گڑ گڑا کر مانگتے ہو اور اپنے اللہ سے کہتے ہو کہ اے رب میرے، کہ جب تک تو مجھے عطا نہ کرے میں تیرے در سے نہیں اٹھوں گی، تو میرا رب ایسے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس لیے اللہ کے اشاروں کو سمجھو، اللہ کی نشانیوں کو سمجھو، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ واقف ہو تمہارے دل کی ہر تڑپ سے، وہ کچھ بھی سرائے گا نہیں جانے دے گا۔ مانگی گئی دعائیں، تمہارا انتظار سب ممکن ہو جائے گا۔ بند دروازے کھول دیے جائیں گے، راستے بن جائیں گے، تمہیں وہ سب ملے گا جس کی خواہش تم دل میں لیے بیٹھے ہو۔ بس اللہ پر یقین رکھو، اور جب مانگ لیا ہے اپنے رب سے، جب بتا دیا ہے اپنے دل کا ہر حال سے، تو بے چین نہ ہو، اللہ جلد مدد بھیجے گا اور سب آسان ہو جائے گا۔ انتظار اللہ رائے گا نہیں جانے دے گا، وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کی چاہت تم دل میں رکھتے ہو، اور تم جان جاؤ گے کہ اللہ کے فیصلے تمہاری سوچ سے کہیں بہترین ہیں۔ دیکھنا ایک دن تمہارا انتظار ختم ہو جائے گا اور تمہیں تمہاری من پسند چیز سے نواز دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور جن جن لوگوں نے بھی کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے بولا ہے، میری ان سب کے لیے دعا ہے اللہ ان سب کی نیک دلی خواہش کو اپنی کن سے نواز دے، اور ان کی مایوس کو خوشیوں میں، اور ان کی نا امیدی کو امید کے خوبصورت رنگوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پہ اگر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔